بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ حضرت والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا آنتوں کی بیماریاں، اور آنتوں کی بیماریوں میں ہم ذکر کر رہے تھے اپینڈکس کا، کہ اپینڈکس کیا ہوتی ہے۔ اس کو اندھی آنت بھی بولتے ہیں، اور یہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ جہاں بڑی آنت اور چھوٹی آنت ملتی ہے، اس جوائنٹ سے تھوڑا سا نیچے بڑی آنت کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ اس کو اندھی آنت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا چونکہ آگے کوئی سرا نہیں ہوتا، آگے سے بند ہوتی ہے، تو اس میں جو معدہ کے لیے، آنتوں کے لیے جو بیکٹیریاز فائدہ مند ہوتے ہیں، وہ بیکٹیریا اس میں رہتے ہیں۔ تو اس میں سوزش ہونے کی وجہ سے جب اس میں غذا رک جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو سوزش آ جاتی ہے، اور اس میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ چٹپٹی چیزیں کھانا، یا وراثتی ہونا، یا شراب نوشی کا زیادہ استعمال، یا اس کے علاوہ تلی ہوئی چیزوں کا کثرت سے استعمال۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ آنتوں کے لیے نقصان دہ ہیں، آنتوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے غذا کا رک جانا۔ جو آنت بڑی آنت میں غذا آتی ہے، چھوٹی آنت سے بڑی آنت میں جب شفٹ ہوتی ہے، تو بڑی آنت سے اگر یہ غذا اگر چلی جائے اندھی آنت میں، اس اپینڈکس میں چلی جائے، تو وہاں سے چونکہ آگے اخراج کا راستہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس میں چونکہ ہماری غذاؤں میں پتا کی جو HCl کلورک ہائیڈرو کلورک ایسڈ ملا ہوتا ہے، تیزاب ملا ہوتا ہے، تو یہ تیزابی فاسد مادوں کا اخراج ضروری ہوتا ہے۔ جب یہ اپینڈکس والی اس اندھی آنت میں یہ فاسد مادے رک جاتے ہیں، تو وہاں رک کر یہ سوزش کا باعث بنتے ہیں، انفلیمیشن کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس کو انفلیمیشن آف انٹسٹائن بھی کہتے ہیں، اور اس کا اپینڈکس کا نام ہے، اس کی سوزش کا، اس کو اپینڈیسائٹس بولتے ہیں۔ اپینڈیسائٹس، سائٹس کہتے ہیں سوزش کو۔ جب اس میں سوزش آ جاتی ہے تو اس میں ورم آ جاتا ہے، تو یہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے درد ہوتا ہے۔ درد کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ پیٹ کے درمیان سے شروع ہوتا ہے، ناف کے پاس سے درد شروع ہوتا ہے۔ پہلے 2-3 گھنٹے پیٹ میں درد میں رہے گا، اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ اور نیچے والی سائڈ، ناف سے 3-4 انگل نیچے رائٹ سائڈ پہ جہاں ایک جگہ پہ فکس ہو جائے گا، جہاں یہ اپینڈکس کی وین ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ جب یہ درد وہاں منتقل ہو جائے گا تو مریض کو متلی شروع ہو جائے گی، اس کے ساتھ اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ مریض کو وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر وامٹنگ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ بخار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کی علامات ہوتی ہیں۔ لیکن پھر دوسری علامات جو اور امراض ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی رائٹ سائڈ پہ درد ہو سکتا ہے، جیسا کہ گردے کا درد ہو، یا اس کے علاوہ عورت خواتین ہیں تو ان میں بیضہ دانی کے نقص جو ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی وجہ سے بھی یہاں رائٹ سائڈ پہ درد ہو سکتا ہے۔ لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہرنیا کا درد ہے، اپینڈکس کا درد ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھیجنا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کروا کے تو پھر تشخیص ہو جائے گی کہ یہ واقعی ہی اپینڈکس سوزش ہو چکی ہے، اپینڈکس کا درد ہے، اپینڈکس کی تکلیف ہے۔ تو پھر اپینڈکس کی سوزش کے لیے ہم جو دوائی دیں گے، میں آج آپ کو نسخہ دینے لگا ہوں، وہ آپ استعمال کروائیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ سب سے پہلے ہے کہ یہ آپ نے آنتوں کو نرم کرنا ہے۔ دودھ میں کسٹرائل وغیرہ دے لیں، یا بادام روغن دے لیں، زیتون کا تیل دے لیں، نرم چیز کوئی آئل بھی، دیسی گھی دودھ میں ڈال کے دے سکتے ہیں، گلقند دودھ میں ڈال کے دے سکتے ہیں۔ اس طرح کی نرم غذا جو ہے نا دیں، تاکہ جو فاسد مادے آنتوں میں رک گئے ہیں وہ خارج ہو جائیں۔ اور جو سوزش ہے، سوزش کے لیے آپ اس کو استعمال کریں۔ پھٹکڑی لے لیں اور 2 تولہ، اور ساتھ ہلدی 2 تولہ، سونف 2 تولہ، ملٹھی 2 تولہ، اور پودینہ 2 تولہ۔ یہ ساری چیزیں اجزاء ان کو لے کر سفوف کر لیں، اور پھٹکڑی جو آپ نے پہلے توے پر کھلا کر لینی ہے،
یہ چیزیں آپ لے کر ان کا صفوف بنا لیں، اور آدھا چمچ صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کروائیں۔ نرم غذا استعمال کروائیں، سخت چیزوں سے پرہیز کریں، روٹی چاول اور بوٹی سے پرہیز کروائیں، گوشت سے ہر قسم کے گوشت بند کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے استعمال سے اس میں بہت بہتری آئے گی، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا انشاءاللہ، مالک شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، اگر سوزش زیادہ پھیل چکی ہے اور اس کے پھٹنے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، تو پھر آپ فوری طور پہ اس کا واحد حل جو ہے وہ آپریشن ہی ہے۔ اور ہم آپریشن کے اس لیے خلاف نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ پیٹ میں پھٹ جائے تو اس کی جو سوزش کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دوسری آنتوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں، چھوٹی آنت اور بڑی آنت دونوں کو زخمی کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ اثرات دونوں آنتوں تک چلے جائیں گے۔ اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کی تشخیص کروائیں، تشخیص کرا کر علاج شروع کر دیں۔ اگر ہمارے علاج سے، ہماری دوائیوں سے بہتری محسوس ہو تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ اگر دیکھیں کہ اگر درد نہیں ختم ہو رہا تو یا درد کی شدت ہے یا اس کی سوزش میں کمی نہیں آ رہی، دوبارہ پھر الٹرا ساؤنڈ کروا لیں۔ اگر سوزش میں کمی نہیں آ رہی، سوزش بڑھ گئی ہے، تو اس کے لیے فوری حل جو اس کا ہے وہ اپینڈکس کا نکالنا ہی ہے، اپینڈکس کا اس کا نکال دینا ہی بہتر ہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی۔ دوستوں ریکویسٹ ہے میری کہ میرے اس چینل سادات دواخانوں کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسرے عزیزوں اور دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔